الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. قابل تکریم معزز سامعین کرام، آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کے چند مناظر پیش کیے ہیں، بتائے ہیں کہ تم غور کرو گے تو تمہیں میری قدرت، میری عظمت، میری کبریائی نظر آئے گی. تو پھر تمہیں میری قدرت، میری عظمت، کبریائی نظر آتی ہے تو میرے سامنے عاجز بن کر شکر گزاری کرو، اطاعت گزاری کرو. اللہ ہم سب کو اپنی اطاعت گزاری کی توفیق نصیب فرمائے. وہ پہلی آیت میں کل آپ نے سنا، اللہ نے فرمایا میں نے بغیر مادے کے مٹیریل کے زمین کو فضا میں پھیلایا، پانی کے اوپر دائیں بائیں پانی. پھر اس زمین کے جمود کے لیے میں نے مضبوط ترین پہاڑ ٹھوکے ہیں. اور پھر تیسری بات فرما دی میری قدرت دیکھو، اسی زمین سے انسانوں میں نے تمہارے فائدے کے لیے ہر ایک چیز مناسب مقدار میں نے پیدا کی ہے. جتنے زمین کے اوپر انسان رہتے تھے انہی انسانوں کی مقدار کے مطابق میں نے اس زمین سے غلہ دیا ہے، اناج دیا ہے، پھل دیے، سبزیاں دی. بلکہ فرما انبتنا فیہا من کل شیء، ہر تمہاری ضرورت کی چیز دی ہے میں نے. ہر چیز میں نے اس کے اندر سے نکالی ہے. کہیں تیل نکال دیا، کہیں پیٹرول نکال دیا، کہیں گیس نکال دی، کہیں معدنیات میں سے تانبا، پیتل، لوہا، فولاد. فرمایا ہر چیز میں نے تمہارے نفع کے لیے رکھی ہے. یہ میری قدرت دیکھو کہ میں نے کیسے تمہارے لیے کرم اور رحم کے فیصلے کیے ہیں. انسانوں کی مقدار کے مطابق اللہ فرماتے ہیں، کھانے والوں کی مقدار کے مطابق اسی چیز سے میں نے زمین سے ہر چیز برآمد کی ہے. آگے اگر کمی بیشی ہوتی ہے وہ انسانی پہنچ سے کم ہوتی ہے، مہنگی سستی ہوتی ہے، فرمایا وہ انسانوں کا کھیل ہے. میں نے انسانی ضرورت ہر ایک انسانوں کی، حیوانوں کی مقدار کے مطابق اس زمین سے برفراہمی کی ہے. اللہ بڑا کریم ہے. آج اللہ رب العالمین ایک اگلی بات ذکر فرماتے ہیں. فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ. اللہ فرمایا انسانوں میں نے اس زمین کو پیدا کر کے اس زمین کے اندر تمہارے اسباب معیشت رکھ دیے ہیں. زندگی گزارنے کے تمام اسباب میں نے اس زمین کے اندر رکھے ہیں. اور اللہ تیری قدرت ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے، معیشت کے لیے خوراک فرمائے زمین میں،
اور زندگی گزارنے کے لیے انسان کو طرح طرح کی سبزیات فرمائے زمین سے، زندگی گزارنے کے لیے انسان کو اناج کے ساتھ فروٹ کی ضرورت ہے، طبی طور پر فرمائے اسی زمین سے میں نے تمہارے لیے اناج، غلہ، فصل، پھل، پھول، فروٹ اور طرح طرح کی چیزیں میں نے تمہارے لیے بنا دی ہیں۔ جعلنا لکم فیہا معایش، معیشت کے معایش جمع، معیشت کے تمام اسباب میں نے اس میں رکھے ہیں۔ ان اسباب کو بروئے کار لاؤ، اپنی زندگی گزارو۔ ہر چیز بہم طریقے سے آسانی کے ساتھ فرمائے میں نے اس زمین کے اندر ودیعت کر رکھی ہے، انسانوں تمہاری ضرورت کے لیے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا صرف تمہارے لیے نہیں ہے زمین میں، ومن، ایسی مخلوق کے لیے میں نے اس زمین کے اندر اسباب معیشت، زندگی کے رہنے کے اسباب فراہم کیے، لستم لہو برازقین، تم ان کو روزی دینے والے نہیں تھے۔ اب انسانوں کے علاوہ جتنی چیزیں زمین پہ ہیں، بلکہ زمین کے علاوہ بھی ہیں، زمین کے اندر ہیں، سمندر میں ہیں، فضا میں ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہر ایک کی روزی میں نے اس زمین سے ان کی مقدار کے مطابق فراہم کی ہے۔ اور ساتھ فرما دیا تمہاری روزی بھی میں نے نکالی ہے، میں نے پیدا کی ہے تمہاری مقدار کے مطابق۔ ومن، اس مخلوق کی روزی بھی میں نے نکالی، لستم لہو برازقین، تم ان کو روزی دینے والے نہیں تھے۔ اب جو انسان کے علاوہ مخلوقات ہیں، جانور ہیں، حیوان ہیں، جانوروں میں سے کچھ جانور ایسے ہیں جن کو غور کیا جائے تو حقیقت میں تو روزی دینے والا ان کو بھی اللہ ہے، لیکن ظاہری طور پر اس کا سبب انسان بن جاتے ہیں۔ اس میں گائے ہے، بھینس ہے، گدھا ہے، گھوڑا ہے، خچر ہے، بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، جو ہمارے استعمال میں آتے ہیں، لوگوں نے پالے ہوئے ہیں۔ اور لوگ پال کر پھر کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں جانوروں کا یہ چارہ لاؤ، یہ چارہ لاؤ، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو۔ وہ بظاہر ان کے لیے خوراک کا انتظام انسانوں کی ڈیوٹی میں ہے کہ بھائی تم نے بھینس پالی ہے تو بھینس کے لیے یہ چارہ بھی لا، یہ بھی لا، گھوڑا پالا ہے تو گھوڑے کو یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے، فلاں چیز پالی ہے تو اس کے لیے یہ بھی کر، یہ بھی کر۔ ظاہری طور پر اللہ فرماتے ہیں کہ تم ان کو دیتے ہو، لیکن پیچھے دیکھو گے تو فرمایا تمہیں ان کی روزی دینے والا اللہ نظر آئے گا۔ اللہ نے پیدا کیا اس زمین سے، تب تم لا کر دو گے نا۔ اللہ نے ان کا چارہ، ان کا دانہ، ان کا غلہ، ان کی ضرورتیں پیدا کی، صرف انسان کو یہ کہا تو ان کو استعمال میں لاتا ہے جانوروں کو، تو ان کے خوراک میں نے پیدا کی، تو اٹھا کر ان کو پیش کر۔ تو ایک واسطے کے طور پر چلا ہے۔ فرمایا تیری روزی کا بھی انتظام زمین سے میں نے کیا، ہر قسم کی معیشت کے انتظام میں نے کیے، اور جن جانوروں کو تو پالتا ہے ان جانوروں کی روزی بھی ہم نے دی ہے۔ ظاہراً اس کی روزی کے ذریعہ تم بنے ہو، لیکن حقیقت میں ان کی روزی کا ذریعہ بھی اللہ کہتے میں نے پیدا کیا ہے۔ اور بے شمار قسم کے جو جانور پالے جاتے ہیں ان کا دانہ، ان کا غلہ پیدا کرنے والا تو اللہ ہے۔ صرف وہ پیدا کیوں کو اگلے لوگوں نے کاٹ کر رکھا تو یہ ضرورت کے مطابق خرید کر لائے گا یا کاٹ کر لائے گا۔ اور نمبر 2، جانوروں میں سے وہ جانور بھی ہیں، یہ تو چند جانور 2، 4، 5، 10 قسمیں آپ نے پالی ہیں اور ان کو کھلاتے پلاتے ہو۔ اللہ کہتا وہ بھی میں، وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، وہ جانور بھی ہیں جن کو تم روزی دے ہی نہیں سکتے۔ سمندر کے اندر کتنی مخلوق ہے، اس کو تم روزی دیتے ہو، نہ ظاہری طور پر تم دیتے ہو نہ حقیقی طور پر۔ اس کا حقیقی رازق بھی اللہ، اور اس تک روزی کو پہنچانے والا سبب بھی خود اللہ۔ بے شمار مخلوقات ہیں سمندر میں،
اتنی مخلوق ہے جتنی زمین پہ رہتی ہے یہی مخلوق سمندر میں ہے. ہر قسم کی چیز موجود ہے اور انسان سے بڑی بڑی ہے. انسان بھی ٹھیک ہے بے شمار تعداد میں، اسی شمار سے زیادہ سمندر میں مخلوق ہے اور انسان سے بڑی مخلوق بھی ہے. ایک ایک مچھلی اتنی خوراک کھاتی ہے انسان سوچ نہیں سکتا ہے. اور آج بھی جدید دور میں خود لوگ کہتے ہیں ہم نے بادبانی جہاز اتنے ہزاروں ٹنوں والا سمندر کے اندر بہڑی بیڑا آ گیا، فلاں آ گیا، فلاں آ گیا، لیکن ایک مچھلی پلٹا دیتی ہے تو وہی بہڑی بیڑا سمندر کی تہ میں چلا جاتا ہے. کہتے غائب ہو گیا، ملتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ کہتے مچھلی ٹکرا گئی تھی، مچھلی کے پر سے ٹکرا گیا. رب کی مخلوق کتنی بڑی، ان کی بنائی ہوئی چیز اس کے سامنے زیرو. اب وہ اتنی بڑی مچھلی وہ کتنا کھائے گی؟ رب کہتا ہے اس کا انتظام بھی سمندر میں کرتا ہوں. میری قدرت کو پہچانو. اس سمندر کی مخلوق کو کون کھلا رہا ہے، کون پلا رہا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو عجیب حکومت دی تھی اور اللہ نے نبوت بھی دی تھی، حکومت بھی دی تھی. اور یہ بتا آپ کو ہونا چاہیے اسلامی حکومت میں 5 چیزوں کا انتظام کرنا حکومت کے ذمہ ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حکومت میں آہستہ آہستہ ان کاموں کو بلندی پہ لایا. پھر حضرات صحابہ کرام نے لایا، پھر عمر بن خطاب نے ان کو قانونی شکل میں بدلا. اللہ ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے کہ ہر بندے کا سلیمان علیہ السلام کے ہاں بھی یہ تھا اور وہ قرآن نے ذکر کیا ہے. جنات سے مکانات بنا دیتے، سوسائٹی بنائی، ادھر کسی کا بچہ بچی جوان ہو گئے، شادی ہو گئی، جی بچی بچی کی شادی ہو گئی ہے، یہ مکان اس کو دے دو. روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، صحت، یہ 5 چیزیں حکومت پہ عوام کا قرض ہوتا ہے. اگر حکومت نہیں کرے گی یہ عوام کی مجرم ہے، اللہ کی بھی مجرم ہے کہ حکومت نہیں ہے کر سکتے تو یہ چیزیں فراہم نہیں کر سکتے، چھوڑ دو کام کو. تو یہ 5 چیزیں اسلام نے کہا. روٹی بھی اس کو اسباب مہیا کرے، آسانی کے ساتھ وہ کھانا کھا سکے تاکہ چوری پہ ڈکیتی پہ نہ لگ جائے. اللہ. اور اسی طرح کپڑا بھی اس کے بدن کے چھپانے کے لیے مہیا کیا جائے اور سر چھپانے کے لیے، حیا چھپانے کے لیے چھوٹی سی چھت بھی اس کو دو. اور اس کی تعلیم کا انتظام کرو جس سے وہ اپنے رب کو، اپنے دین کو، اپنے آپ کو، انسانی حقوق کو پہچان سکے. نمبر 5، انسان بیمار ہوگا اس کی صحت کا انتظام کیا جائے. یہ 5 چیزیں بنیادی حق ہیں. سلیمان علیہ السلام نے یہ کام کیا ہوا تھا. بڑی دنیا کو عجیب حکومت تھی ان کی، چلاتے تھے. جنات کے ذریعے سے بڑے بڑے کام لے لیتے تھے، انسانی خدمت ہوتی تھی. بڑے وسیع دسترخوان کھانے کی بھی ان کے لگتے تھے. ہر ایک آدمی کے گھر کے اندر، فیملی کے اندر، دہلیز سے اندر کھانا پہنچ جاتا تھا. تو ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام نے ایک دل میں آیا، خیال آیا، اللہ نے بھی قدرت ظاہر کی، یا اللہ آج میں ساری مخلوق کی دعوت کرتا ہوں. بہت دی ہے تو نے، بڑی عجیب حکومت تھی سلیمان علیہ السلام کی. ساری کی دعوت کرتا ہوں. اللہ نے کہا چھوڑ دعوت کو، بس جو تیری دسترس میں لوگ ہیں ان کو کھلا پلا بس. یا اللہ میں سب کی ایک دعوت کرتا ہوں. پہلے کہا 1 مہینے کا کھلاؤں گا ساری مخلوق کو، انسان جو میری حکومت میں، اس کے علاوہ حیوانوں کو، جانوروں کو، پرندوں کو، چرندوں کو. کرتے 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 اللہ نے فرمایا اچھا 1 ٹائم کا کھانا دے دیا. سلیمان علیہ السلام نے قرآن میں ذکر کیا، بڑی بڑی دیگیں ہوتی تھیں، ایک دیگ 1 تمری اتنی ہوتی تھی. سلیمان علیہ السلام قدور الواسیات قرآن نے کہا، بڑی بڑی دیگیں، اور جنوں کو کہا پکاؤ بھائی، بندے ساتھ لگا دیے. بڑی بڑی دیگیں پکائیں، 1 ماہ تک پکاتے رہے. دیگ پکا کر رہا. سلیمان علیہ السلام کی حکومت جہاں انسانوں پہ تھی، حیوانوں پہ، جنات پہ، چرند پہ، پرند پہ، درندوں پہ، وہاں ہواؤں پہ بھی اس کی حکومت تھی. ادھر تو فرج بنائی تو یہ کرے گی،
سلیمان علیہ السلام نے ہواؤں کو کہہ دیا ٹھنڈی ہوا چلے کھانا خراب نہ ہو. 1 ماہ تک پکتا رہا. لمبی لائنوں میں دیگیں پک 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 کر 1 ماہ کی بڑی بڑی بلند دیگیں تیار ہوئی ہیں اور دسترخوان لگے تو 1 ماہ کے بعد دسترخوان لمبا میلوں پہ پھیلا ہوا کھانا ہے. سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ کھانا تیار کیا, 1 ماہ بڑی محنت کی ہے, جنات نے بھی انسانوں نے بھی, تو اب تیری مخلوق کو کھلاتا ہوں, سب سے پہلے کس کو کھلاؤں؟ اللہ نے پوچھا کس کو کھلاؤ گے, انسانوں کو یا حیوانوں کو؟ فرمایا سمندر کی مخلوق کو پہلے کھلاتے ہیں. سمندر سے ایک مچھلی نکلی ہے اجازت کے ساتھ اللہ کی, کھانا کھاؤ. سلیمان علیہ السلام نے تقریر کی سمندر کے جانوروں کو, ایک مچھلی نکلی, اس نے میلوں پر پھیلے ہوئے دسترخوان کو ایک دم اپنے اندر کر دیا. ہڑپ بڑی بلا آئی ہے, بہت بڑی. تو بتانا یہ تھا کہ سمندر میں اتنی بڑی بڑی بلائیں ہیں اور 1 ماہ پکنے والا کھانا مخلوق کے لیے جو سلیمان علیہ السلام کے دماغ میں تھا, ایک مچھلی نے 1 لقمہ کیا. مچھلی 1 لقمہ کر کے کہنے لگی سلیمان آج آپ نے ضیافت کی ہے تو کھانا اور حل میں مزید, حل میں مزید. سلیمان علیہ السلام آپ کا پکا حیران رہ گئے, کہتے اور ہے نا, اور ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا 1 ماہ کا پکا ہوا مخلوقات خدا کا کھانا تو نے کھا لیا, اب کہتی اور. اللہ, مچھلی نے آگے سے کہا مہمان کو ایسے جواب نہیں دیا جاتا ہے, آج آپ نے میزبانی کی, مخلوق مہمان ہے, اصل تو اللہ کھلاتا ہے, تو آپ 1 لقمہ میرا ہوا تو اب آپ کہتے ہیں اور بھی کیا کرتی ہے, اور دو. اس نے کہا توبہ 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 کہ اتنا کھانا مخلوق کا کھا لیا ہے تو اب اور بھی مانگتی ہے. اس نے کہا سلیمان علیہ السلام ایسا جواب تو نہیں دیتے ہیں, لیکن چلو آپ عاجز آ گئے ہیں, آج آپ کی وجہ سے مجھے بھوکا رہنا پڑے گا, کیونکہ اللہ سے آپ نے وعدہ کر لیا 1 ٹائم کا کھانا میں دوں گا. اللہ نے آج آپ کے دسترخوان پہ بھیجا, میں نے 1 لقمہ کھایا, اس قسم کے میں تو سینکڑوں لقمے کھا لیتی ہوں 1 ٹائم پہ. سلیمان علیہ السلام توبہ کر کے سجدے میں گر گئے, اللہ میری توبہ, یہ مخلوقات کو روزی دینے والا ہے تو تو ہی ہے کہ یہ سمندر کی 1 مچھلی کو میں نے سیراب کر سکا تو میں باقی کس کو کھلاؤں گا. تو اس دنیا کو درس دے دیا. دنیا والوں, اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا, وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ, اس زمین کے اندر میں نے پیدا کی تمہاری معیشت کے, کھانے پینے کے تمام اسباب تمہارے لیے بھی. وَمَنْ, اس مخلوق کے بھی پیدا کیے, لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ, جن کو تم بالواسطہ یا بلا واسطہ بھی روزی نہیں. سمندر کی مخلوق ہے, فضا کے پرندے ہیں, درندے ہیں, جانوروں کے, جنگل کے درندے ہیں, چرندے ہیں, کون ان کو روزی دیتا ہے؟ انسان دیتا ہے. اللہ کہتا ہے ان کو بھی میں دے رہا ہوں. جو چند جانور تم نے پالے ان کو بھی میں دیتا ہوں, ان جانوروں کو بھی میں دیتا ہوں جو تمہاری دسترس سے باہر ہیں, سمندر میں, فضاؤں میں, ہواؤں میں, زمین کے نیچے کیڑے مکوڑے ہیں, ہر ایک کی روزی کا رازق میں ہوں. میں نے کیسا انتظام کیا. مانو اللہ کی اس قدرت کو اور اس کو رازق سمجھ کر اس کی اطاعت کرو, بغاوت پہ مت آؤ. اللہ ہم سب کو بغاوت سے محفوظ فرمائے. اور واقعتاً مخلوق خدا پھیلی ہوئی ہے, ہر ایک کو ضرورت کے مطابق ہر جگہ میں, ہر حال میں اللہ اس کی روزی پہنچا رہا ہے. کیسے پہنچاتا ہے؟ اس کی ایک طاقت ہے. فرمایا یہ میری طاقت کو سمجھو, میری قدرت کو سمجھو, میں کس طاقت کا مالک ہوں اور میں تمہیں روزی کیسے دے رہا ہوں. تمہیں بھی دیتا ہوں, ساری مخلوقات کو میں دے رہا ہوں. وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ, جن کو تم روزی نہیں پہنچا سکتے, تم شہر کو روزی دے سکتے, درندوں کو, جنگل کے درندوں کے قریب بھی تم نہیں جا سکتے ہیں. سانپوں کو تم روزی دیتے ہو, حشرات الارض کو تم دیتے ہو. فرمایا ان کو بھی میں روزی دیتا ہوں. میری قدرت دیکھو, میں نے کائنات بچھائی کیسے, اس میں مخلوق کیسے سجائی, اور مخلوق تک اس کی روزی کیسے میں پہنچاتا ہوں. یہ میرے کارخانے قدرت کو دیکھ اور میری عظمت کو سمجھ اور میرے سامنے اطاعت گزار بن. اللہ رب العالمین ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے.